آج ہم ایسی ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ یہ جو ہستی ہے سید حسین شاہ زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میرے والد گرامی ہیں۔ یہ 12 اکتوبر 1917 عیسوی کو اس دنیا میں تشریف لائے اور 15 جنوری 2003 کو ان کا وصال ہوا لاہور ہی میں، اور رائیونڈ ریلوے اسٹیشن کے سامنے انہیں دفنایا گیا، جہاں ان کا مزار مبارک ہے موجود ہے۔ فقیر بادشاہ کے نام سے مشہور ہے، اور پوجا پاٹ یا شرک نہیں کرواتے، یہ مزار نہیں ہے بلکہ 4 دیواری کر دی گئی ہے تاکہ کوئی کتا بلا قبر پہ نہ چڑھے، کیونکہ یہ عاشق رسول ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے خواب میں روزانہ تقریباً روزانہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے خواب میں، اور کمرہ مہک جاتا تھا جب وہ تشریف لاتے تھے، اور باہر بتانا منع تھا یہ ہمیں۔ میرے ابو جی جس دن وہ نہیں آتے تھے بہت روتے تھے، آقا آج کیوں تشریف نہیں لائے؟ تکیہ گیلا ہوتا تھا ان کا، اتنے عاشق رسول تھے، ابھی لب سے لفظ نکالتے تھے اور ادھر ان تک پہنچ جاتی تھی۔ تو یہ اس ذات عالی کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے انہیں سلیکٹ کیا ہوا تھا، ان پہ کرم تھا۔ تو یہ جو ہستی ہے ان کا کوئی پورے پاکستان میں رشتہ دار نہیں ہے۔ تو یہ عرب سے ان کے والدین تشریف لائے تھے، ہجرت کی تھی، ان پہ سیدوں پہ وہاں بہت سختی تھی عرب میں، تو اپنی اپنی جانیں بچا کے بھاگے، جیسے حضرت رقیہ، یہ بیبیاں پاک دامنہ، اس طرح سید رول گئے پوری دنیا میں، کوئی کہیں جسے جہاں جگہ ملی وہاں اپنے ہجرت کر گیا جب برے دن وہاں آئے عرب میں۔ کوفیوں نے جب وہاں پہ قبضہ کیا تو پھر وہ ظالموں نے تو سید بیچارے اپنے آپ کو، ہمیں تو شروع میں والد گرامی نے یہ ارشاد فرمایا تھا بتانا ہی نہیں کسی کو کہ ہم سید ہیں۔ اسکولوں میں ہم پڑھے، ہم نے کبھی کسی کو ذات اپنی نہیں بتائی سید، سوائے کاغذوں کے، بس بتاتے نہیں تھے۔ تو ان کا شجرہ موجود ہے ابھی تک، ہمارے پاس پورا شجرہ ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ 51 نمبر ہے مولا علی شیر خدا کے بعد میرے والد گرامی نجیب الطرفین سید ہیں، اور اپنے خاندان کے ورثے سے انہیں جو ملا وہ انہوں نے مولا حسین کا صدقہ اپنی تمام زندگی لوگوں کو بانٹا۔ اللہ کی مخلوق آئی اور وہ صحت یاب ہو کے، یا ان کے مسائل جو تھے گائے بگائے وہ حل ہوتے تھے، مگر خود نہیں وہ کہیں جاتے تھے، نہ کسی فنکشنوں میں، نہ کسی ایسی چیزوں میں نہیں جاتے تھے وہ جہاں پبلک پلیسز، بس ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اللہ کی عبادت کے سوا، اپنے وہ کرتے تھے۔ آپ نے تمام زندگی شریعت کی پابندی کی، اور اللہ کی مخلوق جو بھی آئی اس کی خدمت کی، اور مہمان کی بڑی قدر کرتے تھے، اور شریعت کا ہی درس دیتے تھے، پہلے درس دیتے تھے بعد میں کوئی کام کرتے تھے۔ قرآن مجید سننا پہلے شرط تھی ان سے، درس سنو تو پھر کام ہو جائے گا۔ پارہ ہے 19واں، سورہ نمل ہے، اور آیت مبارکہ ہے 20ویں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ طَيْرَ فَقَالَ مَا لِیَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ یأتینی بسلطان مبین فما کسا غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سباء بنباء یقین انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور پرندوں کا جائزہ لیا، اور کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ یہ ان کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد پرندہ کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد کو کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی، وہ آ گیا، آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، یعنی ملکہ سبا، اور میں شہر سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے لوگوں پر، وہاں یعنی وہاں کی وہ سردار ہے، بادشاہ ہے، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، یعنی کل اختیار ہے اس کے پاس، تمام علم، ہر چیز ہے۔ اس کا بہت بڑا تخت ہے، بڑا خوبصورت تخت ہے، اس نے بتایا ہدہد نے آ کے،
یعنی حدود یعنی چرند پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے بولتے تھے، پہاڑ ان کا سب چیزیں ان کے اللہ نے قرآن مجید میں لکھا، میں نے ان کے تابع کر دی تھی اللہ نے، ان کے نا جنات بھی، چاہے وہ شیاطین جن ہو چاہے وہ مسلمان جن ہو، ان کے تابع تھے سارے۔ میں اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یہ اس نے حدود نے آ کے بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ ان بجائے اللہ کو سجدہ کرنے کے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تو سورج کو سجدہ کر رہی ہے قوم، اور وہ خود بھی کر رہی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے، تو وہ راہ نہیں پاتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہی چاہیے تھا کہ وہ دنیا کو کلمہ پڑھا رہے تھے، نبی کا تو پہلا کام یہی ہوتا ہے دین کی تبلیغ اور لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگانا، تو یہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر تیاری کا حکم دے دیا کہ لشکر تیار کیا جائے اور اس پہ چڑھائی کی جائے، اس کو یہ پیغام دے دو کہ یا تو کلمہ پڑھ لے، میرا نبی کا کلمہ، ہر پیغمبر نے یہی ہے، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ پھر لمبا ایک واقعہ ہے، مگر اس واقعے کے ساتھ جو منسلک ہے کہ جانور چرند پرند کیا ہوتے ہیں، چرند پرند کیا ہوتے ہیں، ان کی کیسی زندگی ہوتی، تو اولیاء کرام کی زندگی سے پتہ لگتا ہے کہ آج بھی جو اللہ تعالیٰ کا فیض جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ جانوروں کے ساتھ بھی ویسے ہی میل ملاقات ان کی رہتی جیسے انسانوں، وہ ہر ایک کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 1984 کا واقعہ ہے کہ ہمارے صحن میں، گھر کے صحن میں ایک نیم کا درخت ہوتا تھا، جو اتنا گھنا تو نہ تھا مگر تھی تو بہت بڑا درخت تھا۔ اکثر بابا صاحب اس درخت کے نیچے کرسی بچھا کر بیٹھ جاتے اور مخلوق خدا پیش ہوتی رہتی سارا دن، دروازہ منع تھا بند کرنا، اور لوگ فیضان آل رسول مولا کائنات کا فیض لوٹتے رہتے تھے، مستفید ہوتے تھے۔ ایک دن ایک طوطا آیا، اس نے اوپر ٹائیں ٹائیں کی، اور وہ سب سے اوپر والی جو ٹہنی تھی نا نیم کی، تو اس کے بعد والد گرامی نے، میں ان کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، تو انہوں نے کہا دیکھو بھی کوئی مہمان آ گیا، اوپر سے نیچے آیا، ان کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ وہ ابو جی نے میری گھر والی کو آواز دی ہمیں کہ بیٹی آؤ بیٹا مہمان کے لیے کچھ لاؤ کھانے کے لیے، جو حسب توفیق تھی میں نے سے کہا یہ ہری مرچ بہت پسند کرتے ہیں طوطے، تو وہ ہری مرچ بھی لے آئی، جو انہیں پسند تھا نا وہ ہم نے کو پیش کی، انہیں نیچے اتر کے اس نے منہ مارا اور تھوڑا بہت کھا کے، اور پھر وہ اندر چلا گیا ابا جی کے حجرے میں، ان کے حجرے میں وہ چلا گیا، بھوک جیسے تھا جیسے بڑی بھوک ہوا تھا، بھوک تھی لگی ہوئی، فارغ ہو گیا اور کمرے میں چلا گیا اور رات بھر وہ کمرے میں رہا۔ دوسرے دن صبح کو وہ اٹھا اور باہر آیا اور اسی طرح سے ہم نے پیش کیا کھانا پینا، اور پھر وہ اوپر والی جو سب سے اوپر والی ٹہنی تھی نیم کی، اس کے اوپر وہ بیٹھتا تھا جا کے اڑ کے، اور وہاں پھر 2 دفعہ ٹائیں ٹائیں ایسے کرنا اس نے، اور پھر اڑ جانا، پھر سارا دن غائب رہنا، جہاں شام ہونی پھر اس نے پہلی ٹہنی پر آنا سب سے اوپر کی اور کہنا ٹائیں ٹائیں، تو ابا جی کی آواز آنی، وہ جو وہاں نیچے بیٹھے ہوتے تھے درخت کے، بیٹے لو مہمان آ گیا ہے، کھانے پینے کا اس کا انتظام کرو۔ ہم نے اس کو نا حسب توفیق جو بھی تھا اس کو پیش کرتے، وہ کھاتا پیتا، پھر وہ کمرے میں چلا جاتا، اسی طرح رات کو پھر وہ وہاں رہتا، صبح ہی پھر وہ نکلتا، ایسے جیسے انسان چل کے آ رہا ہے ایسے چل کے آتا تھا باہر، اور آ کے پھر اس کو پیش کرتے کھانا پینا، جو توفیق تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، تو وہ پھر کندھے پہ اس نے بیٹھنا اور پھر اوپر فلائی کر جانا، سب سے اوپر والی شاخ پہ جا کے اس نے پھر 2 دفعہ ٹائیں ٹائیں ایسے کرنا اور غائب ہو جانا۔ یہ بہت عرصہ سلسلہ نا چلتا رہا، بہت عرصہ تک۔ وہ یہ سمجھ ہمیں اتنا حوصلہ نہیں تھا جو ابو جی سے کچھ اس طرح کی بات پوچھے کہ کیا ہے یہ کون ہے، بہت عرصہ چلتا رہا یہ سلسلہ۔ میں آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ وہ کیا لوگ تھے، کیسے ان کا یہ سلسلہ تھا، کون تھا وہ کس روپ میں، طوطے کے روپ میں کون آتا تھا۔ اب سمجھ آتی ہے کہ طوطے کے روپ میں کون سی چیزیں آتی تھیں ان کے پاس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔